انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں اور عاطف کو کیسے جانتی ہوں اور فاطمہ کو کیسے جانتی ہوں۔ تو میں نے نئی کہانی بنا دی کہ میں عاطف کو پہلے سے جانتی ہوں، ہم ساتھ پڑھتے تھے اور شہر میں فاطمہ کے پڑوس میں رہتی ہوں، اور یہ بڈھا مان بھی گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنے بچوں کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، پر عاطف منگنی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ وہ اسے منا لیں گے۔ پھر عاطف نے پڑھائی کا بہانہ کیا، تو میں نے اس بڈھے سے کہہ کر عاطف کو پونا بھیجنے کی بات کی اور کہا کہ عاطف کے دل میں فاطمہ کے لیے غلط فہمی پیدا کرے۔ پھر میں نے عاطف سے بات کی اور کہا کہ فاطمہ نے میرے بھائی کو پھنسایا، کئی سال تک ان کی منگنی رہی، اور جب وہ عاطف سے ملی تو اس نے منگنی توڑ دی، اور عاطف بھی میری بات کو سچ سمجھنے لگا اور اپنے باپ کی بات مان لی، پر اس نے کہا کہ وہ پڑھائی پوری کرنے کے بعد ہی منگنی کرے گا۔ اس لیے میں مطمئن ہو گئی، پر مجھے پتا تھا کہ فاطمہ کچھ گڑبڑ ضرور کر سکتی ہے، اس لیے میں نے اس پر کالا جادو کروا دیا اور اس کی زبان بند کر دی۔ اس لیے وہ چاہ کر بھی عاطف کو کچھ نہ بتا سکی، کچھ نہ کہہ پائی۔ میں نے اس بابا سے کہہ کر اس سے بدصورت کر دیا اور کتے کی موت مروا دیا۔ پر مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ چڑیل پھر سے آ جائے گی۔ بس کر کمبخت، یہ تو نے کیا کیا؟ حسنہ کی امی نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ حسنہ نیچے گر گئی، نفرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں؟ آپ لوگ تو بہت چاہتے تھے اسے، میں نے اسے دور کر دیا آپ لوگوں سے۔ کچھ غلط کیا؟ مجھے معاف کر دے فاطمہ، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میری بیٹی نے تمہاری زندگی ختم کر دی۔ یہ ختم کہاں ہوئی ہے امی؟ یہ تو پھر سے آ گئی میری زندگی برباد کرنے کے لیے۔ فاطمہ کے بھائی نے حسنہ کو پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا۔ عاطف فاطمہ کی طرف بڑھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ عاطف، تم ایک بار تو مجھ سے پوچھتے کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا میں تمہیں دھوکہ دے سکتی ہوں؟ فاطمہ نے عاطف سے کہا۔ عاطف کچھ بولنے ہی والا تھا کہ حسنہ عاطف کی طرف بڑھی اور عاطف زور سے چلایا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، پر جب حسنہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی اور پیچھے ہٹی تو سب کی نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے خون سے لت پت چھری پر پڑی، اور سب نے ایک ساتھ عاطف کو دیکھا جو پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہا تھا اور اس کے پیٹ پہ لگے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ سب دوڑ کر عاطف کی طرف بڑھے۔ حسنہ دوبارہ عاطف پر وار کرنا چاہتی تھی، پر فاطمہ نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا دیا اور کہنے لگی، تم نے مجھے تو مار دیا، پر میں عاطف کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ حسنہ اس کی گرفت میں مچل رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہ وہ بھی تیری طرح ہی تڑپ تڑپ کے مرے گا، میں تجھے مرنے کے بعد بھی سکون نہیں لینے دوں گی، سمجھی؟ تو اسی طرح سے بھٹکے گی۔ اور یہ کہہ کر حسنہ ہنسنے لگی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے گھر میں خون کے چھینٹے پھیل گئے۔ فاطمہ نے حسنہ کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور اسے زمین میں گاڑ دیا تاکہ اس کے بارے میں باہر کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ سارے گھر والے رونے لگے۔ حسنہ کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ عاطف کو ہاسپٹل لے کر گئے اور حسنہ کی موت کی بات دبا دی گئی۔ رات کا واقعہ صرف گھر والوں کے درمیان رہے گا، یہ سارے گھر والوں نے طے کیا، اور یہ بات باہر نہیں جائے گی۔ حسنہ کے ماں باپ اپنی بیٹی کی کرتوت پر رو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کا یہی انجام ہونا تھا۔ عاطف ٹھیک ہو چکا تھا اور فاطمہ کو اپنا بدلہ لے کر سکون مل گیا۔ کچھ دنوں بعد فاطمہ کی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ فاطمہ کی امی نے اپنے بھائی کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر آ گئی۔ فاطمہ کی امی نہیں چاہتی تھی کہ گاؤں کا گھر بند رہے، اس لیے انہوں نے نایاب کی امی سے کہا کہ وہ اپنی بچیوں کو لے کر گاؤں کے گھر میں رہے۔ وہ تینوں وہاں پہ شفٹ ہو گئی اور وہاں پر رہنے لگی۔
ایک رات نایاب سوئی ہوئی تھی کہ اچانک اس کے کان کے پاس کسی کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے سرہانے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کا سر کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں اس کا سر تھا جس میں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس سے کہنے لگی کہ نایاب میری مدد کرو گی؟ اس دن کے بعد سے وہ لڑکی روز نایاب کو دکھتی اور نایاب پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ حسنہ تھی۔ نایاب کی ایسی حالت دیکھ کر اس کی امی پریشان ہو گئی اور اسے پاگل خانے میں بھرتی کروا دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نایاب کی امی اور رباب وہ بھی وہاں سے چلے گئے اور حسنہ کی روح آج بھی اس گھر میں موجود ہے۔